السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں شعیب حسن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انسان دوست شخص کی، یعنی عبدالستار ایدھی کی۔ عبدالستار ایدھی ایک گجراتی مہاجر تھے۔ وہ گجرات ہندوستان میں ایک میمن مسلم خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عوامی طور پر یہ بیان دیا کہ وہ زیادہ مذہبی شخص نہیں ہیں، انسان سے دوستی ہی ان کا مذہب ہے اور اسی کا انہوں نے پرچار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ خالی الفاظ اور لمبے فکروں سے پروردگار کو خوش نہیں کر سکتے، آپ کے اعمال آپ کے عقیدے کا اظہار ہوں گے۔ ان کی والدہ نے ان کی پرورش کرتے ہوئے ان کو انسان دوستی اور انسان کی خدمت کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ عبدالستار کی زندگی کا آغاز 1928 میں بنتوا گجرات سے ہوا اور 2016 میں کراچی میں ان کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ آئیے ان کی اس زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو انسانیت کے لیے کاوشیں کی ہیں وہ کس طرح رنگ لائیں۔ ایدھی نے اپنی زندگی غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ 60 برس کے دوران انہوں نے پاکستان کی فلاح و بہبود کا چہرہ بدل کر رکھ دیا۔ عبدالستار ایدھی اپنی سادہ طرز زندگی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وہ اتنے سادہ تھے کہ صرف 2 جوڑوں کے مالک تھے اور کراچی کے کلب میں موجود اپنے فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر کے کچن میں رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی فاؤنڈیشن سے تنخواہ نہیں لی۔ ان کی مزید برآں جو ان کا ٹرسٹ چل رہا تھا انہی کے نام سے، ایدھی ٹرسٹ کے نام سے چل رہا تھا، اور بعد میں اس ٹرسٹ کا نام انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام پر بلقیس ایدھی ٹرسٹ رکھ دیا۔ یہ ٹرسٹ تقریباً 5000 روپے کی ابتدائی رقم سے شروع کیا گیا۔ پورے پاکستان کے یتیم بچوں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے ایک مسیحا کے طور پر جانا گیا۔ ایدھی ٹرسٹ نے تقریباً 20,000 شیر خوار لاوارث بچوں کو بچایا اور 50,000 یتیم بچوں کی بحالی کے لیے کام کیا اور تقریباً 40,000 نرسوں کو تربیت دی۔ یہ پورے پاکستان میں دیہی اور شہری 330 سے زیادہ فلاحی مراکز بھی چلاتا ہے۔ کھانے کے باورچی خانے، بحالی کے گھروں، لاوارث خواتین اور بچوں کے لیے پناہ گاہوں، ذہنی اور جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے کلینک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو مکمل طور پر نجی عطیات سے مدد باہم پہنچائی جاتی ہے اور قطع نظر مذہب، رنگ، نسل یا حیثیت لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ایدھی ٹرسٹ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس چلاتا ہے، جس میں سے 1500 سے زیادہ کام کرتی ہیں اور ہنگامی صورت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ ایدھی کے زیر سایہ یتیم خانے، خواتین کی پناہ گاہیں، منشیات کے عادی افراد کی پناہ گاہیں، ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج لوگوں کے لیے کلینک اور اس طرح کے تمام تر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف ایدھی پاکستان میں کام کر رہا ہے بلکہ جنوبی ایشیا، افریقہ، کفکاز اور دیگر ایسے دنیا بھر کے علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ 2005 میں فاؤنڈیشن نے طوفان کے بعد تقریباً $1,00,000 عطیہ دیا۔ 2020 تک فاؤنڈیشن کے بین الاقوامی ہیڈ آفس امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، آسٹریلیا، نیپال، بنگلہ دیش، بھارت اور جاپان میں موجود ہیں۔ ایدھی کی خیراتی سرگرمیاں تقریباً 1957 میں شروع ہوئیں اور پورے پاکستان میں مقبول ہو گئیں۔ تقریباً اسی دوران ایدھی نے پہلی ایمبولنس خریدنے کی اجازت دی اور بعد میں اپنی بیگم بلقیس کے ساتھ مل کر اس کو شدید وسعت دی۔ 2016 میں ایدھی کی وفات کے بعد ایدھی ٹرسٹ کی سربراہی کا جو عہدہ ہے وہ ان کے بیٹے فیصل ایدھی کو منتقل کر دیا گیا۔ اپنی موت کے وقت تک ایدھی تقریباً 20,000 لاوارث بچوں کے سرپرست کے طور پر رجسٹرڈ تھے۔ ان کا مشن تھا کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ عبدالستار ایدھی 8 جولائی 2016 کو اپنے گردے فیل ہونے کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر رہے اور اس کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کے تمام تر اعضاء عطیہ کر دیے جائیں، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے آنکھوں کے سوا کچھ عطیہ نہ کیا گیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی آنکھیں بھی ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی گئیں۔ ان کی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے گزری۔ 2 جوڑوں میں زندگی گزاری، ایک چھوٹے سے کچن میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اپنی ساری زندگی کو بسر کیا اور اپنا ہر لمحہ انسانیت کی خدمت کے لیے گزار دیا۔ ان کا وہی قول میں یہاں پر دہراؤں گا کہ آپ کے خالی الفاظ اور بڑے بڑے جملے اللہ تعالیٰ کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد